اس کے بعد ایک انہوں نے یہ کہا ہے کہ علماء احناف فجر کی نماز کھڑی ہو جائے تو اس وقت سنتیں ادا کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اور ایک طرف کا وہ آیت فٹ کرتے ہیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔ پھر جب فجر کے لیے امام قرات کر رہا ہے، فجر کی نماز پڑھا رہا ہے، ظاہری بات ہے وہ اونچی آواز سے پڑھاتا ہے، بلند آواز سے پڑھی جانے والی ہوتی ہے، تو پیچھے سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، یہ جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ فٹ کرتے ہیں کہ جی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، دلیل قرآن میں اللہ کہتے جب قرآن پڑھا جاوے سنو، ایتھے کیوں نہیں سن دے قرآن؟ پھر اس جگہ پہ یہ کیوں بددیانتی برتتے ہو، دھوکہ دیتے ہو قوم کو؟ امام قرات کر رہا ہوتا ہے، یہ ایک پاسی ہو کے سنتا پڑھ لو، کہیں کہنے کونے سے پڑھ لو، ایک کتنے لے گیا بھی کونے سے پڑھ لو، باہر سیج پڑھ لو، لکھا کہاں ہے؟ اور صحیح حدیث کے خلاف فتویٰ دینے والے علماء سو جہنم کے اندر جائیں گے، حق بات کو چھپانے والے لعنتی ہیں، قرآن نے لعنتی کہا۔ لعنتوں سے بچنے کے لیے مولویوں کو یہ بہترین جو ہے وہ طریقہ ہے کہ حق بات کو قوم کے آگے رکھیں، یعنی سنتے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، آگے وہ قرات کر رہا ہوتا ہے، اس وقت قرآن نہیں فرض ہوتا کہ سنا جائے، کیوں قوم کے ساتھ فراڈ کرتے ہو، دھوکہ دیتے ہو؟ بات سیدھی سادھی ہے، جو دین اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے نا، اس دین کے اندر جب فرض نماز کے لیے تکبیر ہو گئی، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق کوئی نماز نہیں ہوتی، سنتے نفل نہیں ہوتے۔ اور حنفی مذہب کے اندر اگر فرض نماز کھڑی ہے تو پیچھے آ کے تسی سنتا جڑی نو پڑھ سکتے ہیں، پھر جنی مرضی تسی دین دی تباہی لت دی پئی لے جاوے، انہاں مولوی نے کوئی ساتھ نہیں ہے گا۔ عقل مند سیاڑوں بندوں کے لیے، دانا لوگوں کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ فرمان رسول یہ ہے جو میں نے آپ کے آگے رکھا ہے۔ تو حضرت ایک تو یہ ہے کہ وہ آیت ہم نہیں فٹ کرتے، اور دوسرا یہ ہے آپ کی یہ بات یہ آپ کی جہالت پر دلیل ہے۔ کیوں کہ اس آیت کو اگر آپ دیکھ لیتے، اس کی تفسیر کو آپ دیکھ لیتے، تو اس آیت کے متعلق کیا ہے؟ اس آیت کے متعلق المغنی جلد 1 صفحہ 490 پر موجود ہے، کانوا یقرؤون خلف الامام فنزلت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ لوگ امام کے اقتداء میں قرات کرتے تھے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنا کرو۔ تو گویا کہ جو مقتدی امام کی قرات میں ہے، امام کی اقتداء میں شامل ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہ کرے۔ اسی طرح المغنی میں ہی اسی صفحے کے تحت ایک روایت موجود ہے کہ امام بخاری کے استاد حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر امت اسلامیہ کا اجماع نقل کیا ہے، اجمع الناس علی ان هذه الآیۃ فی الصلاۃ، کہ اس پر امت اسلامیہ کا اجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے متعلق ہے۔ گویا کہ جب امام آگے قرات کر رہا ہے یا سری نماز ہے، امام آگے ہے، تو پیچھے مقتدی کو کیا ہونا چاہیے؟ خاموشی سے امام کی اقتداء کرنی چاہیے۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مغفل رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نماز اور خطبہ کے متعلق ہے۔ گویا کہ جب امام کی اقتداء میں ہے اس وقت مقتدی کے لیے کیا ہے کہ امام کی اقتداء میں نماز نہ پڑھے۔ اب جو آدمی اپنی سنت ادا کر رہا ہے تو اس کی اقتداء میں نہیں ہے، اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ تو جدید میڈیا اسکالر سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک روایت کو لے کر علماء احناف پر جہنمی ہونے کے اور بددیانتی کے اور کیا کیا فتوے لگائے ہیں، علماء سو کہا ہے آپ نے، اور وہ روایت بھی اس روایت کے خلاف علماء احناف کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے اس میں واضح کر دیا کہ علماء احناف میں دونوں طرف کی روایات کو لیا ہے اور دونوں طرف کی روایات کو لے کر ایسا عمل اختیار کیا ہے کہ دونوں روایات پر عمل ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہ روایت جو ہے یہ علماء احناف اس کے خلاف فتویٰ نہیں دے رہے۔ لہٰذا آپ نے جو میں نے اتنی روایات پیش کی ہیں، البتہ آپ ان روایات کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں، تو لہٰذا میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آئینہ دیکھیے بڑے غور سے، برابر کی چوٹ ہے
جو فتویٰ آپ نے علماء احناف کے خلاف لگایا ہے علماء سو ہونے کا وہی خود قبول کیجئے۔ جو فتویٰ آپ نے لگایا ہے علماء احناف کے خلاف لانتی ہونے کا کہ قرآن نے ان کو لانتی کہا ہے، وہی آپ اپنے منہ پہ لیجئے کہ آپ نے اتنی روایات کو چھوڑ کر ان کے خلاف فتویٰ دیا ہے تو آپ اس فتوے کو بھی قبول کیجئے، اور جو آپ نے ان پر فتویٰ لگایا ہے جہنمی ہونے کا وہی فتویٰ آپ قبول کیجئے کہ آپ نے اتنی روایات کو چھوڑ کر ان کے خلاف فتویٰ دیا ہے، لہذا وہی فتویٰ آپ قبول کیجئے۔ یہ آپ کے متعلق اگر آپ یہ فتویٰ لگاتے ہیں احادیث کو دیکھ کر اس دلیل کی بنیاد پر تو یہ فتویٰ آپ کے سر پر بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔